الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا صدق الله العظيم. سورہ بنی اسرائیل کا یہ تیسرا رکوع ہے. یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلم تمدن کے بنیادی اصول اور ضابطے ذکر کیے. آج مسلمان بھی یورپین تہذیب سے بڑا متاثر ہے. ان کی زرق و برق چمک دمک اس کو دیکھ کر وہ للچا رہا ہے. اور آپ کے ملک کا ہر نوجوان بلکہ جس کو بھی دیکھو وہ یورپین ممالک کی رہائش اختیار کرنے وہاں کام کاج تلاش کرنے کا بڑا فکر مند بڑی تیزی سے لوگ یورپ جانا چاہتے ہیں. یورپین تمدن اور تہذیب آج اس کا بھی انالیسس اور تجزیہ کریں اور اسلام نے جو ایک تہذیب اور تمدن دیا ہے اور اس حوالے سے جو ایک احکامات و تعلیمات دی ہیں ان کو بھی پڑھیں اور پڑھیں اور اس پر اپنی تہذیب و تمدن کو قائم کرنے کی کوشش کریں. یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں جو مسلم تہذیب اور تمدن کے اصول اور ضابطے اور قوانین ذکر کیے ہیں جب تک مسلمانوں نے ان اصول اور ضابطوں کو اور ان احکامات کو قائم کیے رکھا دنیا کی سب سے زیادہ متمدن ترقی یافتہ تہذیب مسلمانوں کی تھی. دنیا کی دوسری قومیں مسلمانوں کی اس تہذیب و تمدن کو اسی طرح حسرت بھری نگاہ سے دیکھتے تھے اور کوئی غیر مسلم اگر مسلمانوں کے اس تہذیب میں اس ملک میں رہتا تو اپنے لیے اپنے آپ کو سب سے زیادہ محفوظ اور پرامن محسوس کرتا تھا. لیکن افسوس کہ آج مسلمان اپنی اس سرمایہ سے بیزار ہو چکا ہے اور وہ اس دنیا کی چکو چوبند کو جس کا قرآن کی پچھلی آیات میں ذکر کیا من کان یرید العاجلۃ جو عاجلہ کا متلاشی ہوتا ہے صرف دنیا ہی وہ بنانا چاہتا ہے دنیا کو وہ سنوارنا چاہتا ہے آخرت اس کے پیش نظر نہیں. اس دنیا میں دنیا کا وہ متلاشی اس نظریے سے نہیں ہے کہ اس سے میری آخرت بھی بن رہی ہے یا نہیں. بس وہ صرف دنیا ہی کا دل دادا ہے. فرمایا عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید جتنی جس کو چاہتی ہوں دنیا دے دیتے ہیں لیکن آخرت میں اس کے لیے کامیابی نہیں ہے بلکہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. اور اس کے مقابلے میں جو انسان من اراد الآخرہ جو آخرت کو پیش نظر رکھتا ہے وہ سعی لہا سعیہا اور
اس کے لیے وہ کوشش بھی کرتا ہے کہ میری آخرت درست ہو جائے۔ آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے کوشش کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کون سے اسے کام کرنی ہے جس سے اس کی آخرت بنے گی؟ ان دو رکوعوں میں اللہ نے ان احکامات کو ذکر کیا ہے جس سے انسان کی آخرت بنے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قضاء کا لفظ قرآن میں متعدد معنی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ قضاء یہاں پر جو ہے وہ حکم کے معنی میں استعمال ہوا ہے، امر کے معنی میں استعمال ہوا ہے، امر حکم کے معنی میں کہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، حکم جاری کر دیا ہے۔ رب کا تیرے پروردگار نے جو حکم دیے ہیں اس میں سے سب سے پہلا تو یہ ہے کہ انسان کو اپنے رب کے تعلق کو پہچاننا چاہیے۔ دنیا میں ہمیشہ سے انسان کی ایک فطرت کا تقاضا ہے، وہ اپنے رب اور مالک اور خالق کا متلاشی رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی بہت کم قومیں افراد ایسی ہیں جو اللہ کی وحدانیت کا یا اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں۔ زیادہ تر جو شرک پیدا ہوا ہے وہ شرک فی العبودیت، شرک فی ذات یا فی توحید نہیں رہا۔ دنیا زیادہ تر اللہ کو مانتی، لیکن جہاں شرک پیدا ہوا وہ اس کی اطاعت اور بندگی کے حوالے سے پیدا ہوا کہ لوگوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ ساتھ غیروں کی بندگی، اطاعت، غلامی بھی شروع کر دی۔ اللہ نے اس چیز کا حکم دیا ہے کہ نہیں، بندگی بھی صرف اسی کی بات، اللہ تعبدوا الا ایاہ، یہ کہ عبادت اور بندگی نہ کرو، اطاعت نہ کرو الا ایاہ، مگر اسی، صرف انسان اللہ ہی کی غلامی کرے، اسی کی اطاعت کرے، کسی اور کی غلامی اور اطاعت۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں ایک مسلمان اس بات کا نماز کی ہر رکعت میں اعلان کرتا ہے کہ یا اللہ میں تیری ہی بندگی کرتا رہوں گا، تیری ہی اطاعت اور غلامی کرتا ہوں، تیری ہی غلامی کرتا رہوں گا۔ اس راستے میں کوئی مشکل اور رکاوٹ کھڑی ہوگی تو میں تجھی سے مدد مانگتا ہوں اور مانگتا ہوں، ایاک نستعین۔ تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، اور دوسری بات جس کا یہاں حکم دیا وہ یہ کہ وبالوالدین احسانا، اللہ نے حکم دیے ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کریں۔ دنیا میں سب سے پہلے کسی انسان کے وجود کا باعث تو اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے کسی انسان کے لیے دنیا میں آنے کا قضاء اور حکم جاری کیا، ظاہر ہے اس کے لیے اسباب جمع ہوئے۔ دوسرے درجے میں کسی بچے یا انسان کے دنیا میں آنے کا سبب وہ اس کے والدین بنے ہیں، اس لیے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا خاص طور پر اپنی عبادت اور بندگی کے بعد حکم دیا۔ اور اس میں بھی خاص طور پر والدین کا وہ زمانہ جب وہ دوسروں کے سہارے میں محتاج ہوتی، جب بوڑھے ہو گئے، کسی بیماری میں مبتلا ہو گئے، تو اس وقت وہ تمہاری توجہ کے محتاج، تمہارے تعاون کے محتاج، اس لیے اس کا خاص طور پر یہاں ذکر کرتے ہوئے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر، اگر وہ والدین تیری زندگی میں الکبر بڑھاپے کو پہنچ جائیں، احدہما ان میں سے کوئی ایک، او کلاہما یا دونوں ہی، دونوں بوڑھے ہو جائیں یا ایک فوت ہو گیا اور ایک رہ گیا، تو ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہاری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، یا کسی بیماری کو پہنچ جائیں، بیماری میں وہ مبتلا ہو جائیں، اس وقت جب والدین بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں نا، ان کی زندگی کا تجربہ ہوتا ہے، وہ اپنے تجربے سے اپنی اولاد کو مستفید کرنا چاہتی ہیں، اس لیے اپنے بچوں کی غلطیوں نے ناگوار گزرتی ہیں، وہ بار بار
اپنے بچوں کی رہنمائی کرنا چاہتی ہیں، انہیں کوئی نہ کوئی سبق دینا چاہتی ہیں، بات بتانا چاہتی ہیں، اس لیے بچپن میں والدین زیادہ بولتے، زیادہ باتیں کرتے ہیں جی، وہ بچوں کی تھوڑی سی تکلیف بھی ناگوار سمجھتی ہیں، ان کی زندگی کا تجربہ ہوتا ہے، لیکن بچے ہوتے ہیں کہ وہ خود تجربہ کرنا چاہتی ہیں، وہ ان بڑے بوڑھوں کی بات کو سننا گوارا نہیں کرتے، اور پھر یا بیماری کی حالت ہو تو بیماری میں وہ بچوں کے لیے زیادہ توجہ کے محتاج ہوتے ہیں، اور بچے بار بار ان پر توجہ دے کر تھک جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، تو اس وقت قرآن نے کہا فَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ، ان کے لیے زبان سے اف بھی نہ کہو۔ بعض مفسرین نے اف کا ترجمہ کیا اوہ یہ کیا کر دیا، ان سے کوئی ایسی بات ہو گئی، کوئی کام ہو گیا تو انسان آگے سے او کہے نہیں، فَلَا تَقُل لَهُمَا، زبان سے ایسا جملہ بھی نہ کہو جس سے ان کو تکلیف پہنچے، جس سے ان کی حوصلہ شکنی، دل میں بے چینی اور پریشانی پیدا ہو۔ فَلَا تَقُل لَهُمَا، اور آگے اس سے بڑھ کر بسا اوقات انسان ان کی کسی غلطی پر یا بیجا محبت پر یا بار بار کسی بات کی اصرار پر انسان ان کو جھڑکنے لگ پڑتا ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکو نہیں، ان کو ڈانٹ کر بات نہ کہو، بلکہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے بات کرنی ہے تو بڑے ادب سے، تعظیم سے ان سے بات کرو، قَوْلًا كَرِيمًا، عزت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ ان سے بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، محبت و رحمت سے اپنا عاجزی اور بے بسی کا پہلو ان کے سامنے جھکائے رکھو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ، صرف یہ نہیں ایک عاجزی ہوتی ہے بات کہ انسان عاجزی تو کر رہا ہے لیکن اس میں کوئی محبت نہیں ہوتی، شفقت نہیں ہوتی، تواضع کر رہا ہے، اس میں بناوٹ نہیں ہو سکتی ہے، لیکن یہاں اللہ نے لفظ ذکر کیا من الرحمہ، کہ تمہارے اندر ان والدین کی محبت اور رحمت بھی ہونی چاہیے، محبت اور رحمت سے ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کر رکھو، عاجزی کرو، اپنے پہلو کو ان کے سامنے جھکائے رکھو، اور دل میں محبت بھی موجود ہو، اور ساتھ ساتھ اپنے رب سے بھی دعا کرتے رہو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ انسان زندگی کے دو ہی مرحلوں میں دوسرے انسانوں کا محتاج ہوتا ہے، یا تو جب وہ بچہ ہوتا ہے تو وہ محتاج ہوتا ہے اپنے سہارے کے لیے، اپنی خوراک کے لیے، اپنی پوشاک کے لیے، تمام ضروریات کے لیے والدین کا، تو والدین نے جب یہ بچہ تھا اس کی ضرورت کو پورا کیا، اس کے کھانے پینے کا، اس کی تمام لوازمات و ضرورتوں کا اس نے پورا خیال رکھا، اس کے لیے محبت کے ساتھ ہر تکلیف دکھ اس کے لیے برداشت کیا۔ اب دوسرا مرحلہ جب انسان محتاج ہوتا ہے وہ بڑھاپے کا ہوتا ہے، کہ جب یہ خود بوڑھے ہو گئے، ان کی قوائے عمل مزمحل ہو گئی، اب یہ بچوں کی توجہ کا اور سہارے کا محتاج بن گئے۔ ایک وقت تھا یہ بچہ تھا، یہ والدین کا محتاج تھا، اب یہ بوڑھے ہو گئے، یہ محتاج ہیں اپنے بچوں کی، اس لیے فرمایا دعا کرو، اور دعا میں اس بات کو یاد رکھو کہ بچپن میں کیسے انہوں نے تمہیں سہارا دیا، کیسی تمہاری پرورش کی ہے، اسی طرح تمہیں بھی ان کی نگہداشت کرنی ہے، ان کا خیال رکھنا ہے۔ دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے میری پرورش کی ہے بچپن کی حالت میں، جیسے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا پوسا، میری ضروریات پوری کی۔ اے اللہ اب میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کی حال پر تو رحم فرما اور مجھے ذریعہ بنا کہ میں ان کی خدمت کر سکوں۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، یاد رکھو تمہارے دل میں اپنے والدین کی محبت جاگزی ہونی چاہیے، ان کا احترام ہونا چاہیے۔ اللہ اس کو خوب جانتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا موجود ہے۔ ہاں بس اوقات انسان سے عملاً کوئی غلطی کوتاہی بھی ہو جاتی ہے، لیکن دل میں جو ہے والدین کے خلاف نفرت ہو، ان کے خلاف کوئی دل کے اندر
بغض یا محبت کے خلاف کوئی جذبہ موجود ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں غلطی ہو جاتی ہے، اس غلطی میں اپنے رب کے حضور مغفرت کی دعا کرو۔ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ ان کا صالحین، اگر تم نیک ہو، درست کام کر رہے ہو، تو پھر غلطی ہو گئی، تم نے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی، تو یقیناً فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، وہ توبہ کرنے والوں کی کو معاف کرنے والا ہے، ان کی غلطیوں سے درگزر کرنے والا بھی ہے۔ بس اوقات انسان والدین سے کوئی بات سخت بھی کہہ لیتا ہے، غلطی میں ہو جاتی ہے، لیکن وہ غلطی سے ہونی چاہیے، فوراً اس پر ندامت ہونی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ دل میں والدین کے خلاف بات کو نہیں ہونی چاہیے، دل تمہارا دوست ہو، والدین کی محبت سے بھرا ہو، ان کے احترام سے بھرا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکبر الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، سب سے بڑے جو گناہ ہیں ان میں سے پہلا تو یہ ہے کہ انسان شرک کرے، اللہ کی ذات کے ساتھ یا اس کی بندگی میں کسی اور کو بھی شریک ٹھہرائے، اور دوسرا فرمایا وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا یہ اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ جہاں شرک کرنا بڑا گناہ ہے، اس کے بعد دوسرے درجے میں والدین کی نافرمانی، اور والدین کی خدمت کرنا، ان کی اطاعت کرنا ان کی زندگی میں، وہ تو ہے ہی۔ اور اگر کوئی والدین دنیا سے چلے جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، اگر میرے والدین دنیا سے چلے جائیں تو پھر میں ان کے ساتھ کیسے نیک برتاؤ کر سکتا ہوں، اچھا سلوک کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہارے والدین فوت ہو جائیں، الصلاۃ علیہما، پہلے ان کی نماز جنازہ پڑھو، اور والاستغفار لہما، اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو، اللہ سے معافی مانگو، ان کی جو غلطیاں دنیا میں ہو گئی ہیں ان کی اصالہ ثواب مغفرت کے لیے انتظام کرو، اللہ سے معافی مانگو ان کے لیے۔ اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کے جو دوست ہیں ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، انہوں نے کوئی کسی سے معاہدہ کیا ہوا تھا، کسی بات کو، کسی کام کو کرنے کا عہد کر رکھا تھا، اس کو پورا کرو، اس کو جاری کرو، اور اس کی طرف سے جو تمہارے رشتہ دار ہیں، والد کی طرف سے یا والدہ کی طرف سے جو بھی تمہارے رشتہ دار بنتے ہیں، ان کے ساتھ اس رشتے کی وجہ سے حسن سلوک کرو، ان رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو۔ یہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کی دنیا سے جانے کے بعد۔ زندگی میں نہیں خدمت کر سکے یا موقع نہیں اب رہا، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس طریقے سے تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم دیا، وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، کہ جو قرابت والے ہیں، رشتہ دار ہیں، درجہ بدرجہ رشتہ داروں کے بھی درجات ہوتے ہیں، ظاہر ہے سب سے قریبی رشتہ انسان کا ماں باپ کے بعد اولاد کا ہے، بہن بھائیوں کا ہے، اسی طرح دوسرے اور رشتے جو قرابت کے انسان کے ساتھ ہیں ان کا بھی حق ادا کرو، رشتہ داروں کے حقوق کو بھی ادا کرو، اور اسی طرح معاشرے کے کمزور طبقے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کرتے ہیں لیکن ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، مسکین ہیں، مسکین اس کو کہتے ہیں، مسکین کہ جو کام تو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن وسائل اتنے اسے مہیا اور میسر نہیں ہے کہ اس کی ضروریات پوری کر سکے، محتاج، تو ایسے مسکین اس کے حق کو بھی ادا کرو۔ اور وابن السبیل، اور اسی طرح کوئی مسافر ہے، وہ اپنے مقام پر چاہے کتنا ہی مالدار ہو لیکن سفر کے دوران وہ تمہاری اعانت کا محتاج ہو گیا، اس کے ساتھ بھی کیا کرو، حسن سلوک کرو، اس کا بھی حق ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، معاشرے کے کمزور طبقوں کے حقوق اور مسافروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ اس حوالے سے ایک اور بات بھی فرمائی کہ
دیکھو تمہارے پاس جو پیسہ ہے اس کی مستحق یہ لوگ ہیں، ان پر خرچ کرو۔ ایک یہ کہ انسان پیسہ خرچ ہی نہیں کرتا، بخل سے کام لیتا ہے، بخیل بن کر بیٹھ جاتا ہے، تو یاد رکھے ایسا انسان فتقود ملوما محصورا، لوگ اس کو چند دنوں میں ہی نظر انداز کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ نہ رشتہ دار اس سے کوئی تعلق جوڑنا چاہے گا، نہ کوئی اور دوست بننا چاہے گا، بخیل انسان کو کوئی بھی قریب نہیں رکھتا جی، اس سے لوگ آہستہ آہستہ بیزار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور نہ ایسے سخی بن جاؤ، فضول خرچ ہو جاؤ کہ مال جہاں خرچ کرنا ہے وہاں خرچ نہیں کر رہے، اپنی خواہشات میں، اپنی عیاشیوں میں اس مال کو اڑا رہے۔ یہ تو قیام للناس، قیام للناس انسانیت کے لیے قیام کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے یہ مال و دولت انسانیت کی بقا کے لیے پیدا کی ہے، تو اس کو فضول خرچی میں اڑانا ایسا نہ کرو۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور فضول خرچی نہ کرو، فضول بیجا جہاں جگہ ہی نہیں ہے خرچ کرنے کی وہاں مال خرچ کرنا شروع کر دیا، خواہشات میں، تعیش و خواہشات میں۔ آج ہمارے معاشرے کا ایک بحران کا بڑا سبب بھی یہ ہے کہ ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ فضول خرچی کا عنصر بڑھ گیا۔ ایک چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ملٹی نیشنل کمپنیوں نے، اس طرح سرمایہ داروں نے بدماشی ایسی پیدا کی کہ لوگوں کی نظروں میں چکا چوک پیدا کر دی، چیزوں کی کشش پیدا کر دی۔ حالانکہ ہر انسان اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے اگر اپنے اخراجات کو ترتیب دے گا تو کبھی وہ محتاج نہیں ہوگا، لیکن ہر ایک انسان اپنے اسٹیٹس کو بلند کرنے کے لیے جی اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں، مکان ہو تو عالی شان ہونا چاہیے، گاڑی ہو تو عالی شان ہونی چاہیے، لباس ہو تو بہت ہی پرتعیش اور بہترین ہونا چاہیے جی۔ یہ جو زندگی کی عیاشی میں انسان مبتلا ہو گیا ہے، یہ انسان کے لیے آج کے دور میں سب سے بڑی مصیبت بن ہے جی۔ یہ فضول خرچی ہے، آپ اپنے وسائل کو اپنے دائرے میں رہ کر استعمال کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بڑی بہترین رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشۃ، خرچ کرنے میں میانہ روی سے کام لینا، اعتدال سے کام لینا آدھی آمدن، آدھی بچت تو اسی سے ہو جاتی ہے کہ انسان خرچ میں اعتدال سے کام لے۔ ہماری خواتین صحت کا خیال نہیں رکھیں گی، اپنی صحت کی فکر نہیں ہوگی، خوراک وقت پر نہیں لیں گی، اور جو خوراک مضر صحت ہے اس کی زیادہ شوقین اور دلدادہ ہوگی۔ اب کیا ہے، جب صحت نہیں ہے، خون جسم میں نہیں ہے، تو ایسی اپنے آپ کو سرخ شو کرنے کے لیے کہ بڑی چہرے پر لالی ٹپک رہی ہے، تو کیا میک اپ، کیا طرح طرح کی چیزیں ہیں ان کا استعمال ہے۔ یہ جو جب سے فضول قسم کی یہ چیزیں معاشرے میں بڑھی ہیں، اور پھر اپنے آپ کو خوبصورت شو کرنا کہ دوسرے کہے کہ بہت آپ اچھی لگ رہی ہیں، آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں، یہی مرض بچیوں سے، خواتین سے، مردوں میں بھی، نوجوانوں میں بھی لگ گیا۔ وہ بھی میک اپ کرتے ہیں، وہ بھی بیوٹی پارلر میں جاتے ہیں اپنے آپ کو بنانے سنوارنے کے لیے کہ دوسروں کی نظریں میں ہم بڑے اچھے لگے۔ حالانکہ اچھی لگنے والی چیز جس سے انسان دوسروں کو متاثر کر سکتا ہے وہ اس کے اعلیٰ اخلاق، وہ اس کے رویے، وہ اس کی اعلیٰ اور مثبت سوچ ہے۔ سوچ تو منفی ہے، بد اخلاقی، دوسروں کی ہمدردی نہیں ہے، خیرخواہی نہیں ہے، بظاہر ہے خوبصورت اپنے آپ کو بنا کر دوسروں کی نظر میں اچھا بننے کی کوشش ہوتی ہے، اور اس کے لیے سرمایہ چاہیے ہوتا ہے، فضول خرچی کرتے ہیں۔ تو ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان تو انسان کا دشمن ہے، یہ شیطانی عمل ہے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اور یاد رکھو شیطان کون ہے؟ جس نے اپنے رب کی ناشکری کی تھی، کفر کیا تھا، اس نے اللہ کی نعمت کو جھٹلایا تھا۔ اسی طرح وہ انسان بھی جو اللہ کی نعمتوں کا بیجا استعمال کر رہا ہے، ان کا درست استعمال نہیں کر رہا، وہ بھی شیطانی کام کر رہا ہے، وہ ناشکری کر رہا ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضُنَّ عَنْهُ ابْتِغَاءَ
من ربک کا ترجمہ قرآن کی اور بات بھی کہتی ہے، کوئی آدمی تنگ دست ہے، اس کے پاس وقتی طور پر وسائل نہیں ہیں، لیکن کوئی مسکین، کوئی مسافر، کوئی اس کا قریبی یا اس کے والدین اس سے کسی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں، اب اس کے پاس خود دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ اللہ سے محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے اپنی اس تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے، اور اللہ سے امید رکھتا ہے کہ اس کے یہ حالات جلد ٹھیک ہو جائیں گے، اپنے حالات کو سدھارنے کی محنت کر رہا ہے، ابھی فی الحال اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو نہیں عملاً کچھ خدمت کر سکا کسی مسافر محتاج ضرورت مند کی، تو زبان سے ہی دوسرے کو راحت پہنچا دے، زبان سے ایسی بات نہ کہے کہ جو دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث بنے، اچھے انداز سے ان کو اس کا جواب دے دے کہ یار ابھی نہیں میرے پاس، جب اللہ مجھے آسانی دے گا تو میں آپ کی ضرور مدد کروں گا۔ تو قرآن نے یہاں کہا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، اگر تمہیں منہ موڑنا پڑے ان سے جن کا یہاں پیچھے ذکر کیا، رشتہ دار، مسکین، مسافر یا والدین، ان سے ابتغاء رحمت من ربک، کہ تم اپنے رب کی رحمت کی تلاشی ہو، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہو، رحمت سے مراد یہاں مال ہے۔ دیکھو قرآن میں اللہ مال کو رحمت سے تعبیر کرتا ہے، کہیں فضل سے تعبیر کرتا ہے، جب اس کا استعمال درست جگہ پر ہو تو اللہ کی رحمت ہے، تم اللہ کی رحمت کے متلاشی ہو، ترجوہا جس کی تمہیں امید ہے کہ اللہ کی رحمت عطا کرے گا، تو فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو ان سے بات کہو بڑی آسانی والی، سہولت والی، اچھی بات ان سے۔ کوئی مانگنے والا ضرورت مند تم سے سوال کر رہا ہے تو اسے جھڑکو نہیں، اچھے انداز سے اس کو جواب دو۔ مزید جو اوپر ذکر کیا کہ تم تبذیر اور فضول خرچی سے کام نہ لو، اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، کہ ایسا نہ کرو کہ اپنے ہاتھ کو گردن کے ساتھ باندھ لو، یعنی خرچ ہی نہ کرو۔ انسان کا ہاتھ جو ہے جیسے بٹوہ میں جائے نہیں بلکہ بٹوہ کے آگے رکھ لے، یہ گردن میں ہاتھ کو باندھ لیا بٹوہ کے آگے، یہ نہیں کچھ پیسہ جہاں خرچ کرنا ہے وہاں نکالے ہی نہیں، تو ایسا نہ کرو، اور نہ ہی ایسا کرو کہ وَلَا تُبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، آیا تو بس اڑا لو، جو کچھ آیا خرچ کر دو، پھر کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ نکلے گا فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، تو تم ملامت زدہ ہو کر اور اسی طرح پریشان ہو کر رہ جاؤ گے، پھر بیٹھے رہو گے، لوگ تم سے الٹا نفرت کریں گے، تمہیں برا بھلا کہیں گے، اور محصورہ تمہیں حسرت ہوگی، پریشانیاں لاحق ہوگی، غم زدہ ہوگی کہ میرے ساتھ میرے پاس تو ابھی وسائل نہیں ہیں، میں کیا کروں، کس سے مانگوں، اور مشکلات میں پھنس جاؤ گے۔ اس لیے انسان کو میانہ روی ہمیشہ اختیار کرنی چاہیے، نہ تو فضول خرچی سے کام لے، نہ ہی کیا بخل سے کام لے، تقدیر سے کام لے۔ اور قرآن میں آئے اور بھی اصولی بات سمجھا دی، فرمایا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک اس دنیا کے اندر بسط اور قبض یہ اللہ کا ایک فیصلہ ہے، اللہ کا ایک نظامی تدبیر ہے، کسی کے لیے وہ رزق کی فراخی کرتا ہے اور کسی کے لیے وہ قبض تنگی پیدا کر دیتا ہے، یہ اس کے ایک حکمت کے تحت ہے، وہ کس کو فراخی دینا چاہتا ہے وہ جانتا ہے، حکمت کا تقاضا کیا ہے، کس کو کتنا دینا ہے، کس سے کتنا قبض کرنا ہے، یہ بس تو قبض یہ ایک اس کائنات کے اندر اللہ کی تدبیر کا ایک بہترین اصول ہے۔ تو بے شک تیرا رب وہ رزق کو فراخ بھی کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، وَيَقْدِرُ، اور وہ تنگی بھی پیدا کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا، یہ نہیں ہے کہ اللہ کے وسائل میں کچھ کمی پیدا ہو گئی، بلکہ یہ بھی بندوں کی حالت کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کی ضرورت اور ان کے اندر جو جس چیز کا اللہ بہتر فیصلہ کرنا چاہتا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ بے شک تمہارا رب جو ہے اپنے بندوں کے حالات سے پوری طرح باخبر ہے، خبیر بصیر، اور ان کو دیکھ رہا ہے۔ تو قرآن مجید نے مسلم معاشرے کی بہترین اصول، ترقی کے اصول، کامیاب معاشرت کے اصول بیان فرمائے
اس کو نظر انداز کر دیا۔ آج آپ دیکھتے ہیں وہاں ایک نوجوان جب اپنے پاؤں پر کھڑا ہوتا ہے تو نہ تو اخلاقی طور پر نہ قانونی طور پر وہ والدین کی خدمت کرنا اپنے لیے لازمی سمجھتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہے، وہ اپنا الگ سب کچھ گھر اور اپنی تمام ضروریات، اپنے تمام معاملات والدین سے الگ کر لیتا ہے۔ نہ تو قانوناً کوئی والدین اس سے پوچھ سکتے ہیں اور نہ ہی اخلاقی طور پر اس کو کوئی اس کا درس دیا جاتا ہے تو والدین کی خدمت کرو۔ مجبوراً پھر یورپ کو کیا کرنا پڑا؟ اولڈ ہاؤس بنانے پڑے، ایسی جگہ بنانی پڑی کہ بوڑھے والدین اب ان کا تو کوئی سہارا نہیں ہے، چلو ان کو وہاں اولڈ ہاؤسوں میں رکھ کر جو ہے حکومت ان کی کچھ نگہداشت کرے، یا کوئی صاحب ثروت جو ہے وہ ان کے اوپر خرچ کرے، ان کے لیے کچھ انتظام کرے کہ چلو وہ اپنی آخری زندگی کے ایام جو ہے وہ اس طرح اولڈ ہاؤسوں میں گزار دیں۔ یہ بے بسی کی زندگی ہے، اور آج ہمارا نوجوان ان سے متاثر ہو رہا ہے۔ وہ یورپ کی چکا چوک پر گرا جا رہا ہے، وہاں بھاگ کر جانا چاہتا ہے، وہ اپنی معاشرت کو آج چھوڑنا چاہتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، قرآن کی یہ اصول ان کو اپنائیے اور اپنے معاشرے کو اس کے مطابق ڈھالیے۔ دنیا بھی جنت بنے گی، آخرت بھی جنت بنے گی، دنیا بھی حسنہ بنے گی، آخرت بھی حسنہ بنے گی۔ یہاں قرآن نے کچھ بنیادی اصول ذکر فرمائے